سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی سورت پر بات کریں گے، سورت القیامہ۔ جی، یہ 75ویں سورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی۔ بالکل، اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کا مرکزی موضوع قیامت ہے، یعنی جی اٹھنے کا دن۔ یہ صرف 40 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ اور یہ صرف قیامت کے مناظر کے بارے میں نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ اس میں انسانی نفسیات کی بھی بہت گہری بات کی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ سورت اس سوال سے شروع ہوتی ہے کہ انسان آخرت کا انکار کرتا ہی کیوں ہے؟ تو آئیے اس سورت کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بات کا آغاز 2 قسموں سے کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامتی ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ جی یہ جوڑی بہت دلچسپ ہے، ایک طرف قیامت کا دن اور دوسری طرف ملامت کرنے والا نفس یعنی ہمارا ضمیر۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہی سورت کی خوبصورتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان 2 قسموں میں ایک بہت گہرا ربط ہے۔ اچھا؟ یہ جو نفس لوامہ ہے، یعنی وہ ضمیر جو گناہ پر ہمیں اندر سے ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، جی، وہ دراصل ہمارے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے۔ ایک چھوٹی سی عدالت۔ جی، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایک آواز اندر سے کہتی ہے کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے وجود کے اندر ایک چھوٹی سی قیامت برپا ہوتی ہے، یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات میں بھی ایک بڑی عدالت قائم ہوگی۔ اچھا، تو یہ مائکروکوزم اور میکروکوزم والی بات ہے، یعنی چھوٹی دنیا جو انسان کا اپنا وجود ہے وہ بڑی دنیا کی حقیقت کو ثابت کر رہی ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی اور روحانی دلیل ہے۔ قرآن نفس کی 3 حالتیں بیان کرتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جو برائی پر اکساتا ہے۔ صحیح۔ دوسری یہی نفس لوامہ، جو گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے۔ اور تیسری ہے نفس مطمئنہ، جو سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جی، کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حساب کتاب کے لیے تیار کرتی ہے۔ لیکن اگر ہر انسان کے اندر یہ عدالت موجود ہے تو پھر لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کا انکار کسی عقلی دلیل پر نہیں، بلکہ ایک بہت کمزور خیال پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ویسا ہی بنانے پر قادر ہیں۔ انگلیوں کے پوروں کا خاص طور پر ذکر کرنا یہ تو حیران کن ہے۔ جی آج تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس منفرد ہوتے ہیں، کسی 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بالکل، اور یہی تو اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم بڑی بڑی ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو اتنی باریک اور پیچیدہ ساخت، یعنی تمہاری انگلیوں کی لکیروں تک کو ہو بہو ویسا ہی بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو جس ذات کی قدرت کا یہ عالم ہو، اس کے لیے بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کرنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے۔ تو پھر انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگلی آیت اسی نفسیاتی گھرا کو کھولتی ہے۔ فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اسی لیے وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو مسئلہ علمی نہیں، اخلاقی ہے۔ مطلب لوگ قیامت کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، جی نہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی روک ٹوک اور ذمہ داری کے اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں۔ بالکل، قیامت پر ایمان ان کی آزادی میں ایک رکاوٹ بنتا ہے۔ ان کا یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی جاننے کی نیت سے نہیں ہوتا، یہ ایک طنز ہے اور مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے۔ جی، اب اللہ ان کے اسی طنزیہ سوال کے جواب میں قیامت کا منظر دکھاتا ہے، اور وہ منظر بہت ہیبت ناک ہے۔ جی، فرمایا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ پس جب آنکھیں شدت وحشت سے پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، تو اس دن انسان کہے گا،
بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہ صرف فلکیاتی واقعات کا بیان نہیں لگ رہا، یہ تو انسان کی نفسیاتی حالت کا نقشہ ہے کہ جب اس کی دنیا، اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کہاں بھاگ کر جاؤں؟ یہ تو ایک چیخ ہے۔ ایک ایسی چیخ جو انسان کی مکمل بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کا جواب بھی فوراً ملتا ہے، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے، یعنی فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ کوئی راستہ نہیں۔ واحد منزل، واحد ٹھکانہ صرف اللہ کی بارگاہ ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو ان تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے۔ یہ آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے کا کیا مطلب ہے؟ امام باقر علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قدمہ یعنی وہ اعمال جو انسان نے اپنی زندگی میں خود کیے، اچھا، اور اخرہ یعنی وہ اثرات جو وہ اپنے مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑ گیا، جیسے کوئی اچھی یا بری روایت جس کی اس نے بنیاد رکھی، کوئی علم جو اس نے پھیلایا۔ یہ نیک و بد اولاد جن کے اعمال کا اثر بھی اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ذمہ داری کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، یعنی ہمارا حساب صرف ہمارے ذاتی اعمال کا نہیں، بلکہ ہماری چھوڑی ہوئی میراث کا بھی ہوگا، اور اس دن کوئی بہانہ بھی کام نہیں آئے گا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے خلاف ایک واضح دلیل ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ پیش کرے۔ یعنی انسان لاکھ عذر تراشے، اس کا باطن، اس کا ضمیر، اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جی، وہ خود جانتا ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ قیامت کے ان ہولناک مناظر کے بیان کے بیچ میں اچانک سے گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اپنے پیغمبر سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ جی، یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ قیامت کے بیان کے درمیان اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی، آپ وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، بس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو آپ اس کی پیروی کریں، پھر اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ جی، تو یہ قیامت کے بیان کے درمیان ایک وقفہ ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی ذاتی اور محبت بھرا پیغام لگ رہا ہے۔ بالکل۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت بہت شوق سے جلدی جلدی آیات دہراتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کی زبان پر جاری کرنا اور پھر اس کے معنی کی وضاحت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یہ بتانا بھی ہے کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ جی، اور جیسے یہ تسلی دی جاتی ہے، گفتگو دوبارہ اسی مرکزی خیال کی طرف لوٹ آتی ہے۔ کہ لوگ آخرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پر آ جاتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کی فوری لذتوں کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور چمکدار ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم اور مکان سے پاک ہے، جی، اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہاں دیکھنے سے مراد شہود باطنی ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے اللہ کی رحمت، اس کے جلال اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا۔ اچھا، تو یہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ جی، ایک ایسی روحانی کیفیت اور لذت جس کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دلوں نے اسے ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے دیکھا ہے۔ اور دوسرا گروہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ بالکل برعکس، وہ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے اور اداس ہوں گے،
وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو مایوسی، خوف اور حسرت کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد سورت موت کے منظر کی طرف آتی ہے، جو آخرت کے سفر کا پہلا سٹاپ ہے، اور اس کی منظر کشی بھی بہت حقیقی ہے۔ جی، بہت ہی حقیقی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق۔ ہرگز نہیں، جب جان گلے کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَإِلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اور وہ مرنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور موت کی سختی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب کی طرف ہی چلنا ہے۔ ان آیات میں بے بسی کا احساس بہت شدید ہے، جب سارے ڈاکٹر، سارے علاج سب بیچار ہو جاتے ہیں، اور انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یہ موت کی سختی کی ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ بالکل، یہ دنیاوی زندگی کے اختتام اور آبدی سفر کے آغاز کا لمحہ ہے، اور سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اس منکر قیامت کے کردار کی ایک مکمل تصویر کھینچتا ہے۔ جس نے اس پورے سفر کا انکار کیا تھا۔ جی، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى۔ پس اس نے نہ حق کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہاں صرف عقیدے کے انکار کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک پورے رویے کی تصویر کشی ہے۔ تکذیب یعنی جھٹلانا، روگردانی یعنی منہ پھیرنا، اور پھر تکبر یعنی اکڑ کر چلنا۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ روایات میں ہیں کہ یہ آیات خاص طور پر ابو جہل جیسے کرداروں کے بارے میں نازل ہوئیں، جو حق کو پہچاننے کے باوجود محض اپنی انا کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ جی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے تنبیہ کرتا ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے۔ یہ ایک شدید غصے کا اظہار ہے۔ جی، اور ایک وعید ہے۔ اور اس کردار کی مذمت کے بعد سورت اپنے اختتام پر دو ایسی عقلی دلیلیں پیش کرتی ہے جن کا کوئی جواب نہیں۔ جی، یہ دو حتمی اور ناقابل تردید دلائل ہیں۔ پہلا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار اور بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ مقصد تخلیق کی دلیل ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی پیچیدہ اور باشعور مخلوق کو یوں ہی فضول میں بنا دیا گیا ہو، بغیر کسی مقصد اور حساب کتاب کے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور دوسری دلیل انسان کی اپنی تخلیق سے ہے۔ بالکل، الم یک لطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس سے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے؟ یہ آغاز تخلیق کی دلیل ہے، جو ذات ایک بے جان قطرے سے مرحلہ وار اتنا پیچیدہ انسان بنا سکتی ہے۔ کیا اس کے لیے اسی انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ بالکل، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ ایک مصور ایک شاہکار پینٹنگ بنا سکتا ہے لیکن اس کی مرمت نہیں کر سکتا۔ پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے، دوبارہ بنانا تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے، جس کا جواب وہ اپنے مخاطب پر چھوڑ دیتی ہے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ؟ کیا وہ عظیم ذات مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہر انسان کے اپنے وجود میں، اس کی اپنی تخلیق میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ القیامہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت کا یقین ہمارے ضمیر کی آواز سے شروع ہوتا ہے، ہماری اپنی تخلیق اس کی دلیل ہے، اور اس کا انکار صرف بے لگام زندگی گزارنے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ سورت قیامت کے بارے میں صرف خبر نہیں دیتی، بلکہ اس کے ہولے کی نفسیاتی، اخلاقی اور عقلی وجوہات کو بھی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ آخری سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہماری ابتدا ایک حقیر قطرے سے ہے اور ہمارا انجام خدا کی طرف لوٹنا ہے، تو اس درمیانی سفر کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اور ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کا حساب کتاب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا؟